حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے سب سے اخیر میں ایک ایسے نوجوان اور بے باک خطیب سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے خطابت کی دنیا میں اپنی ایک شناخت اور پہچان بنائی ہے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا ہے اور مضمون کے نشیب و فراز کی گہری بصیرت رکھتا ہے، جس کے لب و لہجے میں جادوئی مغناطیسیت ہے اور انداز میں شعلہ بیانی ہے، جو چاروں ویدوں پر صلاحیت اپنی رکھتا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا سرفراز صاحب مظاہری چترویدی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر و وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اور چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ دائس پر حضرت مولانا سرفراز صاحب مظاہری چترویدی دامت برکاتہم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Always be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of Prophet and all of his companion, the primary aim of life that has been recognized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. نتس سے پرتماستی السلام محدشا شقیق ایک وردیک ایوہ اوم پورنمدہا پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمدایہا پورنمیوا وشیستے اوم شانتی۔ محترم سامعین اور حاضرین جلسہ، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں میری حاضری ہوئی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اراکین جلسہ اور بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالحق صاحب قاسمی کا کہ انہوں نے اس گنہگار کو آپ حضرات کے سامنے آنے اور کچھ کہنے کا عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حفظ اللہ مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پر دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا۔ میں نے احکم الحاکمین کے کلام کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ یہ قرآن 1450 سال پہلے Allah sent down to the earth to teach the people and for all mankind in the world and entire world. تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر اٹھا۔ آپ علیہ السلام تنہائی میں چلے جاتے تھے، اللہ کی یاد میں، فکر میں، ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل کہتے کہ اقرأ، پڑھو۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا ورڈ اقرأ، اس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ پڑھنے کے بارے میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو بچے ہیں، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ حضرت جبرائیل کی آمد ہوئی،
فرمایا اقرا پڑھو. نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. بڑی لمبی تفصیل ہے، میں بہت شارٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، تو آپ علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. فوراً دوڑ کر گھر آتے ہیں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں میں تو تباہ ہو جاؤں گا. I am not able to explain what happened with me. میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا. کہا ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی، آپ علیہ السلام تبلیغ کا کام کرتے رہے. نبوت کے بعد جب لوگوں کو جمع کیا کہ لوگوں آؤ دین کی طرف، نبی پاک علیہ السلام کے سارے لوگ دشمن بن گئے، بنتے چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا گیا، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. آپ علیہ السلام اسی تبلیغ کے کام کو کرنے کے لیے طائف تک پہنچے. وہاں پر جا کر وہاں کے بادشاہ کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہاں کا بادشاہ کچھ گنڈے لگا دیے اور کہا کہ اس آدمی کو، اس شخص کو جاؤ جا کر کے گالی دینا اور پتھر مارنا. وہاں کے گنڈے لگ رہے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اور خون سے لہو لہان کر دیا. اچانک حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی ہے. آپ علیہ السلام درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں جبرائیل ہوں. جبرائیل، مجھ سے بڑا طاقتور اس دھرتی پر رب ذوالجلال نے کسی کو پیدا نہیں کیا. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل، میرا ایک ہاتھ مشرق میں ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ مغرب میں ہوتا ہے. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل، آپ حکم تو کریں، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں گا. لیکن میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اے جبرائیل، تو بھول گیا، رب نے قرآن کریم کے اندر کہا رب العالمین کہ میں اس دھرتی کا رب ہوں. لیکن اے جبرائیل، مجھے رب ذوالجلال نے اس دھرتی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اسی کو اپنے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم تجھے اس دھرتی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں. تمام لوگوں کو معاف کیا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب طاقت آئی، مدینہ سے روانہ ہوئے مکے کی طرف، کہا کہ سارے لوگوں کو معاف کیا. جو ابو سفیان کے گھر میں چھٹ جائے ان کو بھی معاف، سب کو معاف.